آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ العزیز سید شعراء المؤمنین المؤید بروح القدس ثناخان رسول شاعر رسول سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے مختصر حالات زندگی بیان ہوں گے، اور ساتھ ہی سیدنا حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعتوں کی روشنی میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، عظمت اور سیرت بیان ہوگی۔ امام ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 بڑے شعراء ہیں، جس طرح کہ پچھلے خطبہ جمعہ میں بھی بیان ہوا۔ سیدنا کعب بن مالک، سیدنا عبداللہ بن رواحہ اور سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان میں بھی سب سے زیادہ جو مشہور ہیں وہ سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انہوں نے انصار میں سے اسلام قبول کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے دفاع کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محاسن، اوصاف حسنہ اور خصائل و شمائل کو شعروں میں بیان کرنے کے لیے انصار کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فداکاریوں کو بیان کرنے کے لیے اپنی زندگی کو تقریباً وقف کر دیا۔ سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاعری کے جو بڑے موضوعات ہیں اسلام لانے کے بعد، وہ یہی ہیں کہ کفار کو انہوں نے آر دلائی جب انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیجا تنقید کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے جب اعتراضات کیے، بیجا اعتراضات کیے، تو سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو آر دلائی، اور ساتھ ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل، مناقب، محاسن اور اوصاف حسنہ بیان کی۔ پھر سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصار کی بڑی تعریف کی ہے۔ جنگوں میں جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں نا، ظاہر انصار کی قربانیاں تو ہیں نا، کوئی جنگ ایسی نہیں جس میں انصار نے فداکاری نہ کی ہو اسلام کے لیے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے۔ لہذا انصار کی قربانیاں بے مثال ہیں، تو ان کو بیان کیا ہے، ساتھ اپنی عقیدت، اپنی محبت اور مودت کو بھی، بعض دفعہ اپنی رشتہ داری، اس طرح کی میں بیان کر چکا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پردادا تھے ہاشم، ان کی ایک بیوی وہ نجار میں سے تھی، انصار میں سے تھی، تو اس رشتہ داری کے بھی انہوں نے حوالہ جات، آنر تو ہے نا، ایک عزت تو ہے نا، اور انہوں نے اس کو قریب کر کے کہا ہمارے نبی ہم میں سے ہی ہیں، تو اس طرح انہوں نے اس کے بھی حوالہ جات دیے۔ سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت بیان کرتے ہوئے ایک موقع پر کہتے ہیں، اغر علیہ للنبوۃ خاتم من اللہ مشہود یلوح ویشہد وضم الالہ اسم النبی الی اسمی اذا قال المؤذن فی الخمس اشہد وشق له من اسمہ لیجل فذو العرش محمود وہذا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی اتانا بعد یاسین وفترہ من الرسل والاوثان فی الارض تعبد فامسا سراجا منیرا وہادیا یلوح کما لاح الثقیل المہند وانذرنا نارا وبشرنا جنہ وعلمنا الاسلام فاللہ نحمد۔ ان شعروں کا، اس نعتیہ کلام کا ترجمہ سننے سے پہلے ایک میں گزارش یہ آپ کی خدمت میں کرتا ہوں کہ صحابہ کرام کی جو نعتیں ہیں نا، ان کے مضمون پر آپ غور کریں،
اور ہمارے جو بر صغیر میں نعتوں کا مزاج بنا ہوا ہے نا، اس پہ غور کریں، آپ کو فرق نظر آئے گا۔ تو نعتوں کے میدان میں بھی یہ ضروری ہے کہ ہم صحابہ کرام کو اپنا مقتدا بنائیں، ان سے رہنمائی لیں۔ جس طرح انہوں نے اللہ کے نبی کی نعتیں کہی ہیں، ویسے ہمیں نعتیں کہنی چاہیے۔ ان کی نعتوں میں اللہ کا شکر ہے، اور جب بھی مدد مانگی ہے اللہ سے مانگی ہے، نعتوں میں بھی۔ اور یہ بھی انہوں نے ذکر کیا ہمارے نبی کی ہمارے اللہ نے مدد کی ہے۔ یہ ایک آپ بنیادی آپ ساری نعتیں پڑھ لیں، اس طرح کے دوستوں کو پتہ ہے۔ یہ کتابیں نیٹ پر، یہ چھوٹا سا کتابچہ ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نعت اشعار میں موجود نقوش سیرت، یہ نیٹ پر بھی موجود ہے، آپ دیکھ لیں، ان کے نعت کلام پڑھ لیں۔ اسی طرح اور بھی 2 کتابیں نیٹ پر ہیں صحابہ کرام کی نعتوں کے حوالے سے، تو ان سے رہنمائی لی جا سکتی ہے۔ اور مقصد بھی یہ ہے، بار بار میں یہ چیز بیان کرتا ہوں کہ اس لیے کہ لوگ ان سے رہنمائی لیں، پتہ چلے کہ صحابہ کرام کیسی نعتیں کہتے تھے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا بھی ہے کہ صحیح رستے پر وہی ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ تو نعت کے باب میں بھی صحابہ کرام اہل بیت کی ہمیں پیروی کرنی چاہیے۔ چنانچہ کہتے ہیں اغر علیہ للنبوۃ خاتم، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت چمکتی ہے نا، مہر نبوت تھی کندھوں کے درمیان۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جو آخری پادری تھا غمودیہ کا، اس نے کہا تھا نا کہ آخری نبی ظاہر ہونے والا ہے، جاؤ تلاش کرو، جس علاقے میں آئے گا وہاں پہ کھجوریں ہیں، صدقہ نہیں کھائیں گے، تحفہ قبول کریں گے، کھائیں گے، دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا لمبا واقعہ ہے، باقی نشانیاں انہوں نے دیکھ لی نا، تو ایک رہ گئی مہر نبوت والی۔ ایک محفل میں وہ ایڑیاں اٹھا اٹھا کے دیکھ رہے تھے کندھوں کے پیچھے کہ مہر نبوت نظر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر مبارک پرے کر دی اور سلمان بوسے لینے شروع ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ جو مہر نبوت ہے اس کا ذکر کرتے ہیں سیدنا حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ محمد پڑھے نا درود و سلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اغر علیہ للنبوۃ خاتم، آپ کے اوپر یہ نبوت کی مہر چمکتی ہے۔ من اللہ مشہود یلوح و یشہد، یہ چمکے مارتی ہوئی ہدایت دیتی اور گواہی دے رہی ہے، اور اس کے بارے میں بھی گواہی دی گئی ہے کہ یہ مہر نبوت آخری نبی کے کندھوں کے درمیان ہوگی۔ وَضَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ إِلَى اسْمِهِ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے نبی کا نام ملا لیا ہے۔ اذا قال المؤذن فی الخمس اشہد، جب مؤذن اذان میں اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتا ہے تو ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتا ہے۔ وشق له من اسمه لیجل فذو العرش محمود وہذا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام اپنے نام سے ڈیرائیو کیا ہے، مشتق کیا ہے۔ اللہ کی ذات نہ اس کی اولاد ہے نہ ماں باپ ہیں، وہ صمد اور احد ہے۔ نام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ محمود صفاتی نام ہے، اس سے نسبت جوڑتے ہیں کہ اپنے صفاتی نام سے اپنا یہ پیارے کا نام اسی سے رکھا گیا، اسی سے بنایا گیا ہے۔ تو یہ صفت جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی قابل تعریف ہونا، یہ اللہ تعالیٰ نے، یہ ہے تو اللہ اپنی صفات میں بے مثل، اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ یہ حمد کی جو اللہ تعالیٰ نے شان عظمت عطا کی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کی ہے۔ فذو العرش محمود وہذا محمد، عرش والا محمود ہے اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہے، سب سے زیادہ تعریف کیے گئے۔ نبی اتانا بعد یاسین و فترہ،
من الرسل والاوثان فی الارض تعبد، کہتے ہیں دور فترت کے بعد جب لمبا عرصہ ہو گیا کوئی رسول نہیں آیا تھا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد تشریف لے آئے۔ دور فترت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حالات یہ تھے کہ والاوثان فی الارض تعبد، زمین پر بتوں کی پوجا کی جاتی تھی۔ مولانا حالی نے بھی کہا نا، قبیلے قبیلے کا ایک بت جدا تھا، کسی کا حبل اور کسی کا صفا تھا، یہ عزا پہ اور وہ نائلہ پہ فدا تھا۔ اسی طرح گھر گھر نیا خدا تھا، نہا ابر ظلمت میں تھا ماہر انور، اندھیرا تھا فارا کی چوٹیوں پر۔ تو یہ کہتے ہیں فَمْسَا سِرَاجًا مُنِيرًا وَهَادِيًا يَلُوحُ كَمَا لَاحَ الثَّقِيلُ الْمُهَنَّدُ، اللہ کے نبی چراغ روشن بن کے اور ہدایت دینے والے ہادی بن کر آئے۔ ہر طرف بتوں کی پوجا تھی، اللہ نے سراج منیر بھیج دیا۔ ہر طرف تاریکی تھی، اندھیرا تھا، جہالت تھی، گمراہی تھی، شرک تھا، اور اللہ کی نافرمانی کا دورہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سراج منیر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو جہالت کے اندھیرے چھٹ گئے، علم کا نور جو ہے وہ طلوع ہو گیا۔ اسی طرح شرک کی جگہ شرک جو ہے وہ باطل بھاگ گیا، توحید اور حق نے جو ہے نا وہ اپنے قدم جما لیے۔ تو یہی وہ بیان کرتے ہیں فَأَمْسَا سِرَاجًا مُنِيرًا وَهَادِيًا يَلُوحُ كَمَا لَاحَ الثَّقِيلُ الْمُهَنَّدُ وَأَنذَرَنَا نَارًا وَبَشَّرَنَا جَنَّةً وَعَلَّمَنَا الْإِسْلَامَ فَاللَّهَ نَحْمَدُ۔ اب آخر میں دیکھیں، کہتے ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے ہمیں جنت کی بشارتیں سنائیں، دوزخ سے ڈرایا، اس پر ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں نا مزاج، صحابہ کرام کی نعتوں کا مزاج دیکھ لیں۔ فَاللَّهَ نَحْمَدُ، اللہ نے نبی رحمت للعالمین کو بھیجا، خاتم النبیین نبی کو بھیجا، سراج منیر بنا کر بھیجا، انہوں نے ہدایت کی جو ہے روشنی کو عام کیا، جہالت ختم ہوئی۔ یہ سارا انعام ہمارے اللہ کا ہے کہ اس نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوبیاں دے کے بھیجا، اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ مفہوم ہے۔ ایک اور ان کی نعت ہے، ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب، یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد بھائی تھا، بعد میں اسلام لانے سے پہلے کی بات ہے، پہلے اسلام سے پہلے یہ بڑا مخالف تھا، بعد میں صحابی بن گئے، عزت اللہ نے دی۔ تو انہوں نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ کلمات کہے جو آپ کی شان نہیں تھے۔ اس کا جواب پھر سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، بڑا پیارا جواب ہے، بڑے لمبے اشعار ہیں، چند اشعار میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ نعت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وقال اللہ قد ارسلت عبدا یقول الحق ان نفع البلاء شہدت به قوموا فقوموا صدقوه فقلتم لا نقوم ولا نشاء وقال اللہ قد سیرت جندا هم الانصار عرضتها اللقاء لنا فی کل یوم من معد سباب او قتال او ہجاء فنحکم بالقوافی منہجا ونضرب حین تختلط الدماء الا ابلغ ابا سفیان عنی فانت مجوف نخب ہباء ان سیوفنا قد ترک عبدا وعبد الدار سادته الاماء ہجوت محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فعجبت عنہ وعند اللہ فی ذاک الجزاء اتہجوہ ولست لہ بکفء فشرکما لخیرکما الفداء ہجوت مبارکا برا حنیفا امین اللہ شیمتہ الوفاء فمن یہجو رسول اللہ منکم ویمدحہ وینصرہ سواء فإن ابی ووالدہ وعرضی لعرض محمد منکم بقاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لمبا قصیدہ نعتیہ نعت ہے، چند اشعار میں نے پڑھے، اب ترجمہ سن لیں۔
کہتے ہیں وقال اللہ قد ارسلت عبدا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اپنے بندے کو بھیجا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، یقول الحق ان نفع البلاء، حق بات کہتے ہیں، اگر ان کی پیروی میں آزمائشیں مصیبتیں بھی آئیں گی تو وہ بھی نفع بخش ہیں، ان کی اتباع میں ہی نجات اور کامیابی ہے۔ شہدت بہ فقوموا صدقوا فقلتم لا نقوم ولا نشاء، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق بات کہتے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ کھڑے ہو جاؤ اور ان کی تصدیق کرو، لیکن اے ابو سفیان فقلتم لا نقوم ولا نشاء، تم نے کہا نہیں ہم نے نہ کھڑا ہونا ہے نہ ہمیں ان کی تائید چاہیے۔ تم نے کتنی غلط بات کی کہ پیارے نبی کی رسالت کی تصدیق نہیں کی۔ یہ ہے وہ نقطہ، کیونکہ انہوں نے رسالت کا انکار کیا نا ابو سفیان نے، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ انکار کرتا پھر رہا تھا ابو سفیان بن حارث، بعد میں مسلمان ہو گئے۔ تو پھر آگے دیکھیں، اب آگے بڑا غصے کا اظہار کرتے ہیں حضرت حسان بن ثابت، وقال اللہ قد سیرت جندا عرضتها هم الانصار وعرضتها اللقاء، یہاں پہ انصار کی انہوں نے پھر تعریف کی ہے۔ اے ابو سفیان تم نہیں مانتے تو نہ مانو، یہ انصار جو ہیں یہ اپنے نبی کی تائید کرنے کے لیے جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دیکھیں نا ادھر بنتی بھی ہے تعریف، کہتے ہیں وقال اللہ قد سیرت جندا، یہ انصار کا لشکر اللہ نے محمد کریم کے ساتھ چلا دیا ہے، یہ اپنا تن من دھن عزت آبرو ماں باپ ہر چیز اپنے نبی پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، سعادت سمجھتے ہیں۔ وقال اللہ قد سیرت جندا ہم الانصار، یہ انصار ہیں، یہ انصار کا لشکر ہے۔ عرضتها اللقاء، یہ نہیں ڈرتے، تم نے لڑنا ہے میدان جنگ میں آ جاؤ، جہاں مرضی آؤ، ہم تمہیں چیلنج کرتے ہیں، سامنے آ جاؤ۔ یہ حضرت انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعت کا مطلب ہے جو میں اپنے انداز میں بیان کر رہا ہوں۔ پھر کہتے ہیں لنا فی کل یوم من معد سباب او قتال او حجاؤ، سن لو ہم لڑنا جانتے ہیں، فلاں قبیلے سے ہماری لڑائی ہے، فلاں سے لڑائی ہے، یہ نہ سمجھنا کہ ہمیں لڑنا نہیں آتا، مطلب یہی ہے نا کہ فلاں قبیلے سے ہماری جنگ ہے، فلاں سے جنگ ہے، ہم تمہیں کیا سمجھتے ہیں، تم سے بھی لڑ لیں گے، یہ اشارہ ہے۔ پھر اس کے بعد مزید کہتے ہیں فنحکم بالقوافی من ہجانا ونصرت حین ونضرب حین تختلط الدماء، جو زبان سے ہمارے خلاف زبان درازی کرے گا ہم زبان سے بھی جواب دینا جانتے ہیں، اور جو تلوار اٹھائے گا تلوار کا تلوار سے جواب دینا جانتے ہیں۔ الا ابلغ ابا سفیان عنی فانت مجوف نخب ہواؤ، اس نے یہ اللہ کے نبی کی تکذیب کی تھی نا معاذ اللہ، اپنی بات کو بڑھا چڑھا کے کسی محفل میں کیا تھا، آپ کا انکار کیا تھا، بڑا مان رہا تھا نا، تو اس کا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں تو مان یا نہ مان، تو ڈرنے والا ڈرپوک اور بے وقت انسان ہے، اس کے اوپر اٹیک کیا اپنے نبی کی محبت میں، کہ تم نے یہ باتیں کسی محفل میں آپ کے رسالت کا انکار کر کے کی ہیں، سن لو تمہاری اوقات یہ ہے کہ تمہاری بات کی کوئی حیثیت نہیں، ہمارے نبی ایک چاند کی طرح ہیں، تمہارے انکار سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان سیوفنا قد ترکت عبدا وعبد الدار سادتها الاماء، تیرا تعلق عبد الدار سے ہے تو سن لو تمہارے سردار بھی لونڈیوں کی طرح ہیں، تم نے مخالفت کی، اصل میں آگے لفظ آ رہے ہیں کہ اس نے ہجو سخت کی تھی، بعد میں معافی مانگی، اللہ کے نبی نے آپ کو پتہ ہے معاف کر دیا، جنہوں نے جملے سخت کہے معاف کر دیا، جنہوں نے قتل کے منصوبے 20 دفعہ 15 دفعہ سے زائد مرتبہ ہمارے نبی کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے گئے، ان کو معاف کر دیا، بیٹیوں کے قاتلوں کو معاف کر دیا، چچا کے قاتل کو معاف کر دیا، ہمارے نبی نے عام معافی کی، سب کو معاف کر دیا، اس کو بھی معافی مل گئی تھی بعد میں ابو سفیان بن حارث کو بھی۔
پھر آگے ان کے مشہور وہ اشعار ہیں کہ تو نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، تیری اوقات کیا ہے، تیرے جیسوں سے کائنات بھر جائے تو کوئی نہیں، ہمارے نبی جو ہیں ان کے مقابلے میں تیرے جیسوں سے کائنات بری ہو تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمارے نبی کا اتنا مقام ہے۔ پھر آخر میں کمال کر دیا، دیکھیں نا کمال ہے، اینڈ یہاں پہ کرتے ہیں فَإِنَّ ابھی بیچ میں اشعار ہے، میں نے صرف ترجمہ کیا ہے، خلاصہ کیا ہے، کیونکہ پہلے میں ان اشعار کا 2-3 ترجمہ پہلے میں نے ان کی تفصیل بیان کی تھی، آج صرف میں اشارتاً بیان کر رہا ہوں۔ آخر والا اشعار یہ سارا کچھ بیان کرنے کے بعد پھر کہتے ہیں فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَإِرْضِي لِإِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ بِقَاءُ کہ میرا باپ، میرے باپ کا باپ، میری عزت و آبرو، ہر چیز اپنے نبی پہ قربان ہے، ہم نبی کے فدائی ہیں۔ اے ابو حارث سن لے، ہمیں تیری زبان درازی کا جواب بھی دینا آتا ہے، اور اگر تم میدان جنگ میں آئے گا تو تمہیں ایک بہادر قوم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں اللہ کے نبی کے جو شعراء تھے نا، عبداللہ بن رواحہ بھی میدان جنگ میں شہید ہوئے، جنگ تبوک میں، وہ جھنڈا ان کے پاس تھا۔ کعب بن مالک بھی میدان جنگ میں شہید ہوئے۔ صرف یہ زبان کے نہیں تھے، عملی طور پہ بھی میدانوں میں نکلے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ وہ یمامہ میں وہ جو مسیلمہ کذاب تھا اس کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ تو یہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہاں پر تو انہوں نے اس کا جواب دیا نا۔ اب یہ جو ان کا نعتیہ کلام میں ابھی پیش کرنے لگا ہوں نا، اس میں انہوں نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انداز میں نعت کہی ہے کہ آپ کی انہوں نے اوصاف بیان کیے۔ کہتے ہیں واللہ ربی لا نفارق ماجدا افل خلیقت ماجد الامجادی، کہتے ہیں اللہ کی قسم جو میرا رب ہے، میں جو سب سے زیادہ بزرگی والے محمد کریم ہیں ان کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک خطبہ جمعہ میرا انشاءاللہ صرف اس نعتیہ کلام پہ ہوگا، اللہ تعالیٰ صحت زندگی دے، جو جب اللہ کے نبی اس دنیا کو چھوڑ کر گئے تھے نا تو اس عنوان پہ اس وقت جو صحابہ نے نعتیں کہی تھیں، یہ انہی میں سے ہے کہ میں بزرگ نبی کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ ان کے اسی کے بارے میں کنت السواد لناظری فامی علیک الناظر، اور موقع پہ انہوں نے کہا من شاء بعدک فلیمت فعلیک کنت حاضر، اے اللہ کے نبی آپ میری آنکھوں کی پتلی ہیں، اب آپ نظر نہیں آتے تو حسان کو کچھ نظر نہیں آتا، اب جینا مرنا حسان کے لیے برابر ہو گیا، اب کوئی جیے یا نہ رہے، زندہ رہے، حسان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ حسان سے اس کے نبی جدا ہو گئے ہیں۔ صحابہ کا ایمان تھا کہ اللہ کے نبی برزخ میں بھی، روضہ مبارک اور قبر میں بھی سب سے اعلیٰ مقام پر فائق ہیں، فائز ہیں۔ جدائی تو ظاہری طور پر ہو گئی تھی نا، حضرت بلال کیا چھوڑ کر نہیں چلے گئے تھے مدینہ؟ سیدہ فاطمہ کے اس وقت کے اشعار سنیں جب اللہ کے نبی جدا ہوئے تھے، ظاہری جدائی تو ہو گئی تھی نا۔ انس کہتے ہیں کہ سب سے تاریک دن ہمارے لیے وہ تھا جب اللہ کے نبی اس دنیا کو چھوڑ کے رفیق اعلیٰ کے پاس تشریف لے گئے تھے۔ پھر کہتے ہیں افل خلیقت ماجد الامجادی، جو پاک دامن ہے، جو سب سے بڑے بزرگ ہیں، متکرمن ہمارے نبی عزت والے ہیں، یدعو الی رب العلا بلندیوں والے رب کی طرف بلاتے ہیں، بذل النصیحت رافع الاعمادی آپ ہر ایک کی خیر خواہی کرتے ہیں، آپ کا حسب نسب سب سے اعلیٰ ہے۔ یہ اب نعت کا عنوان ذات رسول ہے، ان کے محاسن ہے۔ مثل الہلال مبارکاً ذا رحمہ، آپ چاند کی طرح ہیں، بابرکت ہیں، رحمتوں والے ہیں۔ سمح الخلیقت طیب الاعوادی، اللہ کے نبی کی عادتیں سب سے عمدہ ہیں، سب سے بہترین خوشبو ہے ہمارے نبی کی، ہے کہ نہیں؟ کستوری میں بھی وہ خوشبو نہیں جو ہمارے نبی کے پسینے میں ہے۔
ان تترکوہ فإن ربی قادر، آگے پھر اسی طرح جو ہے نا یہ اوصاف بیان کر کے پھر اپنی جو ان کے لیے فدا کاری ہے وہ آگے بیان کرتے ہیں۔ اس عنوان پر کافی کچھ میں نے پہلے بیان کر دیا ہے، اب میں اس کو رپیٹ نہیں کرتا۔ تو یہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اشعار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے نا وہ شان اور عظمت اس طرح بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کہ آپ سب سے بڑے سخی، ہمارے نبی کا خاندان سب سے اعلیٰ، ہمارے نبی کی خوشبو سب سے اعلیٰ ہے، ہمارے نبی سب سے بڑے بزرگ ہیں، ان خوبی اور محاسن کو بیان کرتے ہیں۔ اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ اشعار اب میں وہ پیش کرتا ہوں جو انہوں نے بڑے مشہور ہیں، زبان زد عام ہے کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اے نبی آپ سے زیادہ خوبصورت میری آنکھ نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اور ہمارے بعض اہل علم جو ہیں اس میں عمومیت پیدا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، کسی آنکھ نے بھی آپ سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا۔ حضرت احسان عینی اپنی طرف لے گئے نا، وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے کسی بچے کو جنم نہیں دیا، آپ سب سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے ہیں، ہر خامی سے پاک ہیں، آپ پاکیزہ ترین ہیں۔ خُلِقْتَ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، ایسے لگتا ہے آپ کو ویسے پیدا کیا جیسا آپ چاہتے تھے۔ تو یہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی یہاں پر حسن اور خوبصورتی کو بیان کرتے ہیں۔ تیری صورت، تیری سیرت، تیرا نقشہ، تیرا جلوہ، تبسم گفتگو، بندہ نوازی، خندہ پیشانی۔ کسی فارسی شاعر نے کہا ہے بسیار خوباں دیدہ اما تو چیز دیگری، میں نے بڑے خوبصورت دیکھے ہیں لیکن تیرے جیسا نہیں دیکھا۔ یہ انہی کا ترجمہ ہے۔ میرے نبی کو اللہ نے صورت بھی سب سے اعلیٰ دی اور سیرت بھی سب سے اعلیٰ دی ہے۔ ایک بات یہاں پہ سمجھنے والی ہے، اللہ نے صورت کی قسمیں نہیں کھائیں، سیرت اور اخلاق کی قسمیں کھائی ہیں، قسمیں کھا کے اخلاق کی تعریف کی ہے۔ پھر میں جملہ دہراتا ہوں، پھر یہ دہراتا ہوں، اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کے لیے قسمیں نہیں کھائیں، اس کو ثابت نہیں کیا، لیکن اخلاق کو ثابت کرنے کے لیے قسمیں کھائی ہیں۔ سورہ قلم دیکھ لیں، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ اللہ فرماتے ہیں قلم کی قسم، اس چیز کی قسم جو فرشتے لکھتے ہیں، اے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کی نعمت کی بدولت مجنون نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، یہ لوگ آپ کو تکلیفیں دیتے ہیں اور اللہ کی راہ میں آپ کو تکلیفیں آئیں۔ آپ خود فرماتے ہیں جتنی تکلیفیں مجھے دی گئیں کسی کو نہیں ملی، اس لیے اے نبی آپ کے لیے اجر بھی بے حد و حساب ہے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا، اکیلے پیارے نبی سے یہ بات ہے، اللہ اکبر، عظمت مصطفیٰ ہے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اے نبی آپ کے لیے اجر بے حد و حساب ہے۔ اور پھر اللہ کیا فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ اللہ نے قلم کی قسم اٹھائی، جو فرشتے لکھتے ہیں اس کی اٹھائی، اور یہ مضمون بیان کیا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلق عظیم پر فائز ہیں۔ تو اللہ کے نبی کا خلق بھی سب سے اعلیٰ ہے، اور خلق کی اہمیت یہاں سے سمجھ آتی ہے۔ کہتے ہیں نا سیرت کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے صورت سے، یہ وہ چیز ہے نا۔ عام بات کر رہا ہوں، ہمارے نبی کی نہیں، آپ کے معاملے خاص ہیں، عام بات کی ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے آپ کے اخلاق کو قسمیں کھا کے انڈورس کیا ہے کہ اے نبی آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔
صورت کے لیے اس طرح اللہ نے قسمیں نہیں کھائی ہیں۔ تو یہ بھی پیارے نبی کی شان ہے نا، اللہ کے نبی کے اخلاق اور اجر کو بھی اللہ نے بیان کیا تو قسمیں کھا کے کیا ہے۔ عظمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ پیارے نبی خلق عظیم پر فائز ہے، قسمیں کھا کے یہ مضمون بیان کیا ہے۔ تو سیدنا حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَحَسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آپ سے زیادہ خوبصورت میری آنکھ نے کسی کو نہیں دیکھا، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے کوئی بچہ نہیں جنا، آپ ہر عیب نقص